الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون صدق الله العظيم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر میں جانے تک علم کا سیکھنا پورا یہ ٹینیور ہے۔ آج 24 جنوری 2024 عالمی طور پہ تعلیم کا دن ہے کہ جس میں یہ تھیم ہے کہ دیر پا امن کے لیے سیکھو۔ یہ سیکھنا جو ہمارے دستور کے مطابق ایج 25 جو شق ہے اس میں ہے کہ علم کا تعلیم کا مہیا کرنا گورنمنٹ حکومت کا تمام شہریوں کے لیے مہیا کرنا اس پر لازم ہے، اس کے ذمہ ہے۔ تو پاکستان میں تعلیم کی ریشو بہت حد تک اچھی ہے، لیکن اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ اس کے متوازی ممالک جس میں بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، ان سے بہت پیچھے ہے۔ اور اس کی وجوہات میں سے یہ ہے کہ ملک کے جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کی توجہ تعلیم کی طرف نہیں ہوتی، اور اس لیے یہ عالمی دن اس لیے منایا جا رہا ہے کہ یہ آگاہی اور یہ تعلیم سب کو میسر ہو تاکہ کوئی اس سے محروم نہ رہ جائے۔ ہمارے دین کی ابتدا بھی وہ پہلی آیت سے ہوئی جو پہلی 5 آیات پہلی وحی میں جو اتری، تو اس میں بھی یہی کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو قلم کے ذریعے سے علم دیا۔ اور وہ شان عزت والا کریمی والا رب ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ اور ایک سورت قلم ہے، اس کی ابتدا میں خدا نے قلم کی اور اس کے لکھنے کی قسم اٹھا لی۔ اب یہ ان سب صاحب اقتدار لوگوں کے ذمہ ہے کہ اتنے بڑے آخری کلام کی، اتنی بڑی امت کی جس نے دنیا کو سائنس تک پہنچایا، ان کو یہ پہنچانے والے لوگوں کی تعلیم کی کیا حالت ہے، اور یہ پاکستان میں اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ وہ جو کہتے ہیں یونیسیف کے جو عالمی ادارہ ہے بچوں کی تعلیم کا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 24 کروڑ 40 لاکھ بچے اب بھی تعلیم سے محروم ہیں، اور اس میں 14 کروڑ تو بالکل لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ اور اس حساب سے وہ کہتے ہیں 2030 تک اگر 10 میں سے یہی حالت رہی تو 10 میں سے 6 بچے بمشکل میٹرک تک جا سکیں گے، باقی تو رہ ہی جائیں گے۔ تو اس لیے ناخواندگی کے حساب میں عالمی طور پہ جتنے بچے باہر ہیں ان میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، باقی بہت سارے رینکنگ میں پاکستان بہت نیچے ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 2022 کے سروے میں شہری آبادی میں پاکستان کی 77.3%، دیہاتی میں 54%، اور خواندگی میں 6 کروڑ ابھی بھی ناخواندہ ہیں۔ پنجاب میں 66.3، سندھ میں 61.3، اور کے پی کے 51.1، اور بلوچستان کی 54.5۔ مردوں میں 70% خواندگی ہے اور عورتوں میں 58% خواندگی ہے، اور اس میں بھی یہ باقاعدہ سینس چل رہا ہے کہ عورت کی تعلیم میں لوگ دلچسپی نہیں رکھتے اور وہ ان کو ناخواندہ رکھتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ ماں کی گود اگر تعلیم یافتہ ہو تو وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکے گی۔ قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ پڑھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوب خان کو ہم نے کہا کہ کالج بنائیں، بچوں کو تعلیم دے، تو انہوں نے کہا کہ اتنے بچوں کو پڑھا کر ہمارے پاس نوکریاں کہاں سے آئیں گی؟ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ آرمی ہیں، آرمی میں افسر ہیں، آپ آرمی کے چیف ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خالی نوکریاں دینا تعلیم کا مقصد نہیں ہے۔ تعلیم کے مقصد شعور دینا ہے۔ اس شعور کے بعد وہ جہاں بھی بیٹھے گا، چاہے دکان بھی چلا رہا ہو، چاہے فیکٹری میں مزدور ہو یا فیکٹری کا مالک ہو، چاہے وہ تعلیمی ادارے کا سربراہ ہو یا تعلیمی ادارے کا استاد ہو یا طالب علم سیکھنے والا ہو،
اگر وہ سب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو ان کی ریشو اور طریقے کی ہوگی، ان کی گروتھ اور طریقے کی ہوگی، ان کا ہنر سمجھ اور طریقے کی ہوگی بنسبت جاہل کے۔ تو یہ بات سن کر ان کو کچھ سمجھ آئی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ 70 سالوں میں ہم پہ تعلیم پہ توجہ نہیں دی گئی۔ پاکستان کا تعلیم کا بجٹ 6 ارب اور صحت کا 7 ارب ہے، بنگلہ دیش کا 600 ارب تعلیم کا ہے اور 700 ارب جو صحت کا ہے اور 700 ارب ان کا ڈیفنس کا ہے۔ پاکستان میں ڈیفنس کا بجٹ 1800 ارب ہے، تعلیم کا 6 ارب ہے اور صحت کا 7 ارب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تعلیم میں بہت پیچھے ہے، اور جدید تعلیم علم کے لیے ان کو سیکھنا اور دنیا کو سکھانا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک دوست نے جو ایس ایس تھا اور رحیم یار خان تھا، اور اس نے میاں والی میں موسیٰ خیل میں آ کر جوائن کیا تھا کہ اتنے لمبے علاقے میں جو 1000 کلومیٹر کا ہے اس میں اس کو کوئی ہائر سیکنڈری نہ ملا کہ وہ وہاں جوائن کر سکے، اور پھر بعد میں کچھ سالوں کے اندر وہ تعلیم کی توجہ دی گئی، اور پھر ڈیرہ غازی خان میں بھی یونیورسٹی بنی اور ملتان سے نیچے علاقوں میں بھی یونیورسٹیاں بنی، کالج بنے، تعلیم بہتر ہوئی۔ اگر ان کے نزدیک یہ ہے کہ تعلیم والا پڑھ لکھ جائے گا تو ہمیں سلام نہیں کرے گا، بچی پڑھ لکھ جائے گی تو ہمارے آگے سے بولے گی، یہ تعلیم اسی لیے ہے کہ سب اپنے غلط اقتدار کو سنبھالنے کے لیے تعلیم کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں اور آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، کان بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانیت کی توہین ہے۔ جو کلام دنیا کو سائنس تک پہنچا چکا، اور وہ دنیا کہتی ہے کہ عربوں کے ممنون احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں عربی زبان سے جدید سائنس سکھائی۔ But for the Arabs, the modern civilization would have been never bar rubber fault. The making of humanity کے الفاظ ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے عرب نہ ہوتے تو جدید تہذیب ہی نہیں ہوتی۔ اور راجر بیکن کہتا ہے کہ جو سائنس کا کنفلکٹ بٹوین سائنس اور ریلیجن کا جو مؤلف ہو، وہ کہتا ہے عربوں کا حصہ نکال دو تو جدید سائنس 100 سال پیچھے جا پڑے گی، اور اسی 100 سال کے اندر تو جدید سائنس چاند تک پہنچی ہے اور دنیا تک پہنچی ہے۔ تو مسلمانوں کا حصہ بہت بڑا ہے، اس کے باوجود کہ مسلمان آج یوں ہوں کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارے سامنے وہ بولے گا۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ ان تمام جہالت کی باتوں کو دفن کرنے کا وقت اب آ گیا ہے، اور اس لیے تعلیم کے فروغ کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے، اور اس علم کو جہاد سمجھ کر آگے بڑھانا چاہیے۔ اور یہ دن جو ہے اچھے طریقے سے سیمینار کے ذریعے منا کر اس کو آگاہی کے ذریعے پہنچانا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کومنٹ بھی دیں۔